اچھا مشرف صاحب کا جب دور تھا تو مشرف صاحب نے کہا ہم پاکستان کو ٹائیگر بنائیں گے. ایک ہفتے کے بعد جنگ اخبار میں خاتون نے خبر لگوائی. ان کا میں جہاں رہتی ہوں وہ شیشے کا دروازہ میری کھڑکی کا ہے اور بچے کرکٹ کھیل رہے تھے سڑک پر, اور وہ بار بار بال جو ہے ہماری کھڑکی میں آ رہی تھی. آخر میں ایک بال آ کے لگی اور میری کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا. ارے بھائی مشرف صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر, کیا گھروں کے شیشے توڑ دیں گے؟ یہ بال بار بار آتی ہے. تو سن لیجئے مشرف صاحب, آپ نے کہا ٹائیگر بنائیں گے, آپ پاکستان کو بلی بھی نہیں بنا سکتے, لڑکے آپ کے قابو ہی میں نہیں ہیں. اچھا بیان تھا, کیوں بھائی بیان یاد ہے نا, جنگ اخبار میں اوپر ہی آیا تھا کہ آپ بلی بھی نہیں بنا سکتے, ٹائیگر کیا. تو واقعی ٹائیگر کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ جب آپ کھیل کود میں لگے رہیں گے تو ٹائیگر کیسے ملک بنے گا, ذرا مجھے سمجھا دیجیے. ارے ٹائیگر جنگل کا بادشاہ ہے, وہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا. اس کے انصاف کا کیا کہنا, اس کے انصاف کا کیا کہنا. شیر سے تشبیہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ شیر جانوروں میں سب سے افضل ہے, اور بنی ہاشم نے اپنے بچوں کے نام اتنے شیروں پہ رکھے تاکہ لغت کی وسعت معلوم ہو. اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, صفدر بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں, لیز بھی شیر کو کہتے ہیں, حس اور حریز بھی شیر کو کہتے ہیں, عابس بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. اور یہ سارے نام آپ کو اہل بیت کیا ملیں گے. جناب حمزہ بھی بنی ہاشم میں, جناب حریز بھی بنی ہاشم میں, سمجھ رہے ہیں آپ. جناب مولا علی حیدر بھی ہیں, صفدر بھی ہیں, زیغم بھی ہیں, زرغام بھی ہیں, اور بیٹا عباس ہے. تو شیر بنی ہاشم میں پسندیدہ جانور کیوں؟ اس لیے کہ شیر انصاف پسند ہے, شیر عادل ہے, اس لیے اس کا نام لیا کہ وہ شجاع ترین ہے. شجاعت کی مثال کے لیے لیا. اب یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر جگہ شیر کی تصویر بنا دیجئے, صفات کے طور پہ نام لیا ہے, صورت کی وجہ سے نہیں. صورت کی پوجا ہمیں نہیں کرنی کہ ہم شیر کی تصویر بنا کے نعت علی میں ڈال دیں. نام لیا ہے, قرآن نے بھی نام لیا ہے. قرآن نے فرت من قشورہ, قشورہ بھی شیر کو کہتے ہیں, کہ ہمارا شیر جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گدھوں کو جنگل سے بھگا دیتا ہے اور گدھے جنگل میں بھاگتے رہتے ہیں. یہ آیت قرآن آگے بڑھتا جاتا ہے. شیر صفت کو قرآن نے بیان, جتنے نام ہیں پرندوں کے ہیں رکھے جاتے ہیں, پرندوں کے نام, پھولوں کے نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں. آپ گلاب کہہ سکتے ہیں, لیکن گلاب اگر کسی کا نام رکھ دیں گے تو گلاب کے پھول کی پوجا نہیں ہونے لگے گی. اس کی صفات تصور میں آ جائیں اس لیے نام رکھا گیا. ستاروں پہ نام رکھا جاتا ہے, نام رکھ دیتے ہیں آپ انجم, نجم, تو اب ستارہ نہیں بنا دیا جائے گا اس کی یاد میں, اس کی چمک, اس کی بلندی, عرش کی, فلک کی. تو آسمانی نام, حدیث قصہ کے نام, معصومین کے نام, قرآن سے نام نکالا جاتا ہے صفت کی وجہ سے. تو اب شعر میں جو صفات ہیں وہ نام میں آ جاتی ہیں, چونکہ حضور کی مسلسل حدیثیں نام کے بارے میں کہ بچے کا نام کیا رکھو. تو شیرنی مر گئی
اور 2 بچے. اب شیر پریشان, بچوں کو دودھ کون پلائے گا؟ ابھی گوشت کھاتے نہیں, ابھی تو انہیں دودھ پینا ہے. وہ جنگل میں اپنا شکار پہ تو جاتا تھا, بچے اکیلے گھر میں رہتے تھے. ایک دن جلدی آ گیا گھبراہٹ میں کہ بچوں کا کیا حال ہے دیکھنے, تو دیکھا اس کے گھر سے بکری نکل کے جا رہی ہے. وہیں اس نے ڈانٹا شیر, میرے گھر تک تو کیسے آ گئی؟ ابھی شیر کے گھر سے قریب کوئی جانور گزرتے ہی نہیں, اور بکری تو ڈر کے بارے آتی نہیں کہ شیر کھا جائے گا. اس لیے ادب ہے بادشاہ کے گھر کا, تو وہ سامنے سے تو کوئی نکل نہیں. بکری گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, وہ میں پتہ چلا تھا کہ شیرنی کا انتقال ہو گیا, تو مجھے پتہ چلا 2 بچے آپ کے بے ماں کے ہیں, تو میرے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو میں آ گئی, روز آ رہی ہوں جب سے مرحومہ گئی ہیں, اس دن سے میں آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں. تو میں دودھ پلا کے جا رہی تھی. شیر نے کہا ارے خالہ تم نے اتنا احسان کیا, اتنا احسان کیا, اچھا اب روز آنا. اب وہ ظاہر ڈر اور خوف اس کا ختم ہو گیا. شیر جنگل چلا جاتا تھا, وہ آتی تھی روزانہ دودھ پلا دیتی. ہاں وہ دیکھیے اگر ٹیپ چلے گا نا فیس بک پہ, تو اعتراض یہ ہے کچھ اہل سنت علماء کو, حدیث پڑھو, واقعہ روایت پڑھو, آیت پڑھو, قصے نہیں پڑھو, نیپال نہیں پڑھو, البانیہ نہیں پڑھو. ان کو پتہ ہی نہیں کہ خطابت میں ہر چیز پڑھی جاتی ہے, ہر اخلاق کی چیز سکھائی جائے گی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک کتاب نوشیروان عادل نے جانوروں پہ لکھوائی, وہ کتاب فارسی میں تھی, نوشیرواں اس کو سنا کرتا تھا. اس میں جنگل کی سیاست حکومت کرنے کا طریقہ مصنف نے لکھا. پھر وہ کتاب ہندوستان آئی اور یہاں کے بادشاہوں نے پڑھا, اس لیے کہ وہ کتاب پڑھے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی تھی. کتاب کا نام ہے انوار سہیلی. انوار سہیلی, سہیل ستارے کیا نور, انوار. اور وہ ہے جنگل کو سیاست اور حکومت کا طریقہ بتایا گیا. اس کتاب کا ترجمہ جوش ملیح آبادی کے دادا فقیر محمد گویا نے اردو میں کیا, اور بادشاہوں نے اردو میں کروایا تاکہ سب پڑھیں. پاکستان بنا تو فیروز چند نے اس ضخیم کتاب کو جو ہزاروں صفحوں میں تھی, اس کو 100 صفحے میں نادم سیتا پوری صاحب مرحوم سے کروایا. حالانکہ وہ 80 سال کی عمر میں اس وقت تھے جب انہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی. بہت مشکل کام تھا, اور وہ پرانی فارسی نوشیروان عادل والی, اور وہ اردو والی فقیر محمد گویا والی, اور فیروز چند والی, وہ سب ہمارے کتب خانے میں. اور اس کو نظم بھی کیا گیا, اور 2 جلدوں میں دمیری نے کتاب لکھی ہے جانور, 2 جلدوں میں ضخیم, عربی میں تھی, دیوبند کے مدرسے نے اسے اردو میں ترجمہ کیا, وہ بھی میرے پاس ہے. اس کے بعد ایران کے آیت اللہ نے جانوروں پر مجلسیں پڑھیں 2 جلدوں میں, اس کا نام ہے انسان اور حیوان. جب یہ ساری کتابیں میں پڑھ چکا تو میں نے بھی جامع سبتین میں 1 اشرا چیلم کا انسان اور حیوان پہ پڑھا, اور ایک جانور پہ 1 تقریر کی, اس لیے کہ معصومین کے پاس جانور بھی آئے ہیں. وہ صرف انسانوں کے امام نہیں, بلکہ وہ کائنات کے امام ہیں, تو جانور بھی ان کے تابع ہیں. نبی کے تابع جانور بھی ہوتے ہیں. انسان کے تابع جانور ہے, جبھی تو وہ گھوڑا پال لیتا ہے, کبھی تو جانور اس کے گھر میں پلتے ہیں. پرندے آ جاتے ہیں, مطیع ہو جاتے ہیں انسانوں کے. آپ جانور بھی پالتے ہیں, پرندے بھی پالتے ہیں. تو وہ آنے لگی, جب دودھ پی کے بچے موٹے تازے ہو گئے اور دوڑنے بھاگنے لگے, ان کا بھائی یہ تو ماشاءاللہ پل گئے, اب گوشت کھانے قابل ہو گئے. اس نے کہا اب یہ بتائیے, آپ نے ہمارے بچوں کو دودھ پلایا, اس احسان کا بدلہ میں کیا دوں؟ بکری نے کہا کہ بادشاہ سلامت,
ایک ہی تمنا رہ گئی زندگی میں جو نہ کر سکی، اگر آپ یہ کام میرا کروا دیں۔ حضرت کہا بولو، تم نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے بچوں کو دودھ پلایا، زندگی دی بچوں کو، تم بولو۔ کہا میں چرتی تو رہتی ہوں جھاڑیوں میں اور گھاس پاس میں، لیکن یہ اونچے درخت جو ہیں کئی فٹ کے، اس کے اوپر روزانہ نئی نئی کوپلیں دھانی رنگ کی، ہرے رنگ کی، نرم نرم نکلتی ہیں اوپر کی طرف۔ اس کو دیکھ کے حسرت سے میں سوچتی، کہا یہ کوپلیں کھاتی میں نرم نرم، وہاں میں پہنچ نہیں سکتی۔ شیر نے کہا یہ کیا مشکل ہے، بس اتنا چاہتی ہو دودھ پلانے کا صلہ کہاں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ شیر لے کے گیا، ہاتھی کو بلایا اور کہا کہ بھئی ہم تمہیں حکم دیتی ہیں جنگل کے بادشاہ کی حیثیت سے کہ روزانہ یہ آئیں گی خالہ اور تمہاری پیٹھ پہ سوار ہوں گی اور اس پر چڑھ کے یہ کوپلیں کھائیں گی۔ تو وہ ہاتھی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ روزانہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، بکری جاتی تھی اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی تھی، ہاتھی اپنا کھاتا رہتا تھا، ڈالیں توڑ توڑ کے اپنا کام کرتا تھا، بکری کوپلیں کھاتی رہتی تھی پیٹھ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ادھر سے جناب ایک ہنس جو تھا وہ اڑا اور ایک دن اس نے ملاقات کی۔ کہا یہ بتاؤ یہ ہاتھی تمہارے تابع کیسے ہو گیا کہ اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے تمہیں کوپلیں کھلاتا ہے؟ تو اس نے پورا قصہ سنایا، میں نے شیر کے بچوں کو دودھ پلایا، اس کے احسان کے بدلے میں مجھے یہ ملا اور یہ ہوا، تو یہ واقعہ ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کروں گی، تو انہوں نے ہاتھی کو حکم دیا، اب ہاتھی روز اپنے، تو یہ احسان کا بدلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ہنس نے کہا کہ پھر ہم بھی کسی پہ احسان کریں گے تاکہ اس طرح کا کوئی کارنامہ ہمارے سامنے آئے۔ سوچتا رہا بیٹھا ہوا، ایک دن درخت پہ بیٹھا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں کسی پر احسان کروں، میں کسی، اب حضرت علی کا ایک قول میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا آپ کہ قصہ میں نے بیکار پڑھا ہے، اب قول میں پڑھوں گا حضرت علی کا۔ تو جناب علی وہ سوچتا رہا، ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چوہا درخت پہ چڑھ رہا تھا، وہاں سے لد سے دریا میں گرا، اور چوہے کو تیرنا نہیں آتا، وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ ہنس وہاں سے اڑا اور اس نے اپنے پنجوں میں لے کے چوہے کو اٹھا لیا، اٹھا کے اڑا اور اپنے پنجوں میں دبا لیا کہ گیلا ہے، سردی لگے گی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہنس نے اڑنا شروع کیا تو چوہا خشک ہونے لگا۔ جب پانی خشک ہوا تو اس نے اپنے عادت کے مطابق ہنس کے پر کاٹنے شروع کیے۔ اب اسے تو کاٹنے کی کوئی چیز ملنی چاہیے، سیر تو کر رہا اڑ رہا ہے لیکن وہ پر کاٹے چل جائے، یہاں تک کہ سارے پر اس نے دونوں طرف کے کاٹ دیے۔ جب پر کٹ گئے تو ہنس جو تھا لد سے گر پڑا زمین پہ اور یوں گر گیا اور چوہا بھاگ گیا۔ بکری آئی، اس نے کہا آج تم پیڑ پہ نہیں گئے، پرواز نہیں کی، تم کیسے پڑے ہو مردہ کی طرح؟ کہا اڑ ہی نہیں سکتا، دونوں پر ہی میرے کٹ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ تو قصہ سنایا۔ بکری نے کہا ارے میں نے کب کہا تھا تم سے، احسان کرنے کو کہا تھا، لیکن احسان کم ظرفوں پہ نہیں کیا جاتا۔ احسان اعلیٰ ظرفوں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جنگل کا سبق۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ ارے سن لو، 60 سال سے جو احسان میں نے جن پر کیے انہی کا شر میرے سامنے آ رہا ہے۔